السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک سلسلہ جو کچھ عرصے سے رکا ہوا اس کی انشاءاللہ ہم ابتدا کرتے ہیں، اور وہ سلسلہ ریاض الصالحین کا ہے۔ ریاض الصالحین کی ہم نے تقریباً 77 احادیث کی تھیں، اور اب ہم اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہی مختصر گرامر یعنی ایک آسان انداز میں ہم کوشش کریں گے، اور الفاظ کا جو ترجمہ ہے اس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کی مختصر فائدہ۔ دیکھیں، عربی زبان جب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے، جب ہم عربی کلمات کو سمجھنے لگتے ہیں، تو وہ جو حدیث سے جو فائدہ ہے، یقین کیجئے وہ خود بخود ذہن میں ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے عربی زبان کے سمجھ آنے کا، کہ ہمیں زیادہ تشریح میں نہیں جانا پڑتا، وہ میسج ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو علماء کو عربی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کے بیان میں بہت زیادہ طوالت ہوتی ہے، کہ وہ بہت بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی الحمدللہ کافی حد تک سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو ابھی طالب علمی کے دور سے گزر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی لازمی، ہر حدیث کے نیچے ایک چھوٹی سی گوگل ایکسرسائز ہوگی، گوگل فارم کی صورت میں، وہ نیچے ڈسکرپشن میں یا تو فرسٹ کامنٹ میں اس کو پن کر دے دی گئی ہوگی۔ آپ انہیں نیچے کامنٹس میں دیکھیں، فرسٹ کامنٹ ہوگا میری طرف سے، اس میں اس کا لنک ہوگا۔ ادروائز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں گے ایک آپ کو گوگل فارم ملے گا، جس کے اندر اس حدیث سے متعلق کچھ سوالات ہوں گے۔ وہ ٹیسٹ نہیں بلکہ ایک پریکٹس ہے، یعنی ہم جو سیکھ رہے ہیں یا جو ہم نے سیکھا اس کو ہم اپلائی کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ہم نے اس 20 منٹ یا 25-30 منٹ کے اس سبق میں جو چیزیں سنی ہیں وہ کتنی ذہن میں بیٹھی ہیں اور وہ کتنی یاد ہوئی ہیں۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جو حدیث مبارکہ ہے یہ بڑی واضح ہے، اور اس کے اندر جو ایک خاص میسج ہے وہ بیسیکلی یہ باب فی الیقین والتوکل سے تعلق رکھتی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العداه فنزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطن قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق علیہ سے مراد یہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ فائدہ ایک مختصر شیخ حماد عبدالستار حفظہ اللہ کے کامنٹس میں سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، وہ آپ اس کو وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، عن جابر یہ متعلق ہے فعل محذوف کے، رضی اللہ عنہ، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ رضیہ فعل ماضی، اللہ لفظ الجلالہ فاعل رضیہ، عنہ متعلق فعل، اور آگے جملہ یہ مفعول ہے اس محذوف فعل کا، کہ وہ جو یعنی روایت کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، یہ جملہ یہاں پہ ہو اسم انا ہے، اور وہ ہو جابر کی طرف ہی جا رہا ہے۔ آگے خبر ہے غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، یہ پورا جملہ خبر ہے انا کی۔ اس میں غزا یغزو باب نون سے آتا ہے، مطلب غزوے کے لیے ہوتا ہے۔ غزا یعنی غزوہ کیا، غزا کا فاعل ہوا، یہ اپنے اسم و انا کی طرف راجع ہو گیا۔ سنی انہ غزا، انہوں نے غزوے میں شرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظرف، اور یہ متعلق فعل ہو گیا غزا، اور آگے قبل نجدن یہ بھی ظرف و مکان یعنی ڈائریکشن کی طرف ہے، اور قبل نجدن یہ بھی متعلق فعل غزا ہو گیا۔ نجد یہ ہمیں معلوم ہے، یہ جو ریاض کا اور یہ پورا علاقہ ہے یہ نجد ہے۔ قبل نجدن یعنی نجد کی طرف، مدینہ سے نجد کی طرف جگہ تھی، اور وہاں پر غزوہ ہوا۔ فلما قفل، اب
عطف ہے ترتیب کے لیے. فلما قفلا، لما یعنی لما حینیہ ہے جب، سو یہ آپ شرط لے سکتے ہیں اس کو. اور قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ شرط، اور قفل معہم جواب الشرط. اس لما کے بارے میں گرامر کے علماء کے بیچ میں ایک اختلاف ہے. کچھ گرامر کے علماء کہتے ہیں یہ جو لما ہے یہ لما شرط کے لیے نہیں ہے، لما حینیہ ہے، اور یہ جس رابطے کا کام کر رہا ہے. یعنی اصل میں تھا قفل، یعنی یہ رابطے کا کام کر رہا ہے. یعنی قفل معہم لما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قفلہ کا مطلب ہے لوٹنا. تو قفلہ فعل ماضی، رسول اللہ مرکب اضافی، رسول فاعل. اور ترجمہ کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، قفل معہم، تو قفلہ کا فاعل کیا ہوا، وہ جابر کی طرف جا رہا ہے، یعنی جابر بھی ان کے ساتھ لوٹے. معہم، ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے جماعت میں شاد. سو فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِدَاهِ. اب یہاں پر فا استئنافیہ عطف بھی ہو سکتا ہے، ترتیب چل رہی ہے چونکہ ایک ترتیب سے ہو رہا ہے. سو ادرکتہم، ادرکا یدرکو پا لینا. سو ادرکتہم، ہم مفعول یعنی وہ جو پورا قافلہ واپس لوٹ رہا تھا. القائلۃ، القائلۃ فاعل ادرکت، یعنی اب قائلہ یہاں پر ہے قیلولے کا وقت، یعنی ایسا وقت جس وقت قیلولہ کیا جاتا ہے دوپہر میں، اس کا وقت یعنی ظہر کے بعد کا وقت. سو ادرکتہم قائلۃ، یعنی ظہر کے جو بعد کا وقت ہے، جو قیلولے کا وقت ہے، اس نے اس کو پا لیا. یعنی وہ سفر کر رہے تھے کہ قیلولے کا وقت آن پہنچا. کہاں؟ اب وہ جگہ آ رہی ہے، فی ظرفیہ مکانیہ کام کر رہا ہے متعلق فعل. سو وادن، وادن، اور اس وادن کا کیا ہے؟ صفت ہے کثیر العضاہ. عضاہ کہتے ہیں یہ ایسے درختوں کو کہا جاتا ہے جن کے پتے بڑے بھی ہوں اور ان درختوں پر کانٹے بھی ہوں اور وہ سایہ بھی دیتے ہوں. سو فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِدَاهِ. یعنی واپس جاتے ہوئے ایسی وادی میں، وہ ایسی وادی میں ان کو قیلولے کا وقت ہو گیا کہ جہاں پر بہت سے درخت تھے، اور درختوں کی خاص کیفیت عدا لفظ کے اندر ہی موجود ہے. یعنی ہمیں تو اردو میں کہنا پڑے گا نا، ایسے درخت جن پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوں اور بڑے بڑے اس کے پتے ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ ببول کا درخت تھا. سو فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فا یہاں پر عطف کے لیے ہے، نزل فعل ماضی، رسول اللہ فاعل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے. یعنی یہاں پر کیا، سفر کے دوران جب کہیں رکنا ہوتا ہے تو اسے نزول کہا جاتا ہے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں رکے. وہ رکے تو صاحب ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ پوری صحابہ کی جماعت بھی رک گئی. وَتَفَرَّقَ النَّاسُ، واو عطف کے لیے، تفرق یتفرق، الگ الگ ہو جانا. چونکہ میں الحمدللہ ہم اس سفر پر رہتے ہیں، قطر سے مدینہ جانا ہوتا ہے، مکہ کی طرف بھی جانا ہوتا ہے، مدینہ سے واپس قطر آنا ہوتا ہے. تو اس راستے پر جو درمیان میں جو وادیاں ہیں اس میں واقعی اس طرح کے درخت ہیں، اور اگر آپ اس وادی کے سائڈ پہ کبھی رک کر دیکھیں تو وہ درخت پھیلے ہوتے ہیں. تو اگر ایک باغ تو نہیں ہوتا نا، مختلف جگہ پر وہ درخت لگے ہوتے ہیں، اور وہ درخت بڑی خاص شکل کے ہیں. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے امبریلا ہوتا ہے نا، وہ چھتری، وہ چھتری نما لگتے ہیں کہ اوپر سے وہ پوری چھتری بنی ہوئی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایسے بیابان میں ایسے درخت پیدا کیے ہوئے ہیں. وَتَفَرَّقَ النَّاسُ، لوگ متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، یعنی کوئی وہاں بیٹھ گیا، کوئی وہاں بیٹھ گیا، باب تفاعل سے. تو یستظلون بالشجر، یہ جملہ حال ہے الناس کا. یستظلون باب استفعال، اور واو اس کا فاعل جو ناس کی طرف لوٹ گیا، اور بالشجر متعلق فعل بھی، یعنی الصاق کے لیے کسی چیز سے کوئی ہیلپ لینا. یستظلون بالشجر، لوگ درختوں سے سایہ حاصل کرنے لگے. ونظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت سمورۃ، اب آیا یہ اضاح، یہ کلیکٹیو ناؤن استعمال کیا گیا خاص قسم کے درختوں کے لیے. پھر اس میں سے اب وہ درخت کا نام لیا گیا کہ سمورۃن، سمورۃن یعنی کہا جاتا ہے کہ ببول کا درخت. سو نازلہ کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحت سمورۃن ظرف اور مضاف الیہ متعلق فعل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا، وہاں پر رکے، وہاں پر آپ نے سایہ حاصل کرنے اور اس استراحت کے لیے آپ وہاں پر تشریف لے گئے. فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، عطف ہو گیا علّق يعلق تعلیقاً، لٹکا دینا. سیفہ مفعول اور مرکب اضافی، اپنی تلوار. بہا میں ہا ضمیر، یہ شجر کی طرف واپس لوٹ گئی، پیچھے جو تھا سمورتن کی طرف.
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार को उसके साथ लटका दिया। वनिमना नौमतन, निमना फ़िल माजी, इसमें ना फ़ाइल मरफू ज़मीर यानी फ़ी महल रफ़ ज़मीर, नौमतन ये मफ़ऊल मुतलक यानी ऐसी नींद सोए कि वाकई नींद आ गई। वनिमना नौमतन गहरी नींद सो जाना, तसल्ली के साथ ताकीद आ गया। फ़इदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊना, अब इदा अचानक, इदा फुजाइया, इदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक हमें पुकारने लगे। रसूलुल्लाह मुब्तदा, यदऊना ख़बर, यदऊ में जो उसका हुआ फ़ाइल ज़मीन लौट रही है मुब्तदा की तरफ, ना मफ़ऊल और फ़ी महल नस्ब ज़मीर मफ़ऊल बिही। फ़इदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक हमें पुकारने लगे, यदऊना पुकार। व इदा इंदहु आराबियुन, अब इदा फिर फुजाइया अतफ हुआ, इंदहु खबर मुकद्दम, आराबियुन मुब्तदा मुअख्खर। व इदा इंदहु आराबियुन, कि अचानक उनके पास एक देहाती मौजूद है। फ़काला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काला का फ़ाइल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट रहा, इन्न हादा इख्तरत अलैया सैफ़ी, इन्ना हर्फ़ ताकीद मक़ूला है जुमला, हादा इस्मु इन्ना और आगे ख़बर है इख्तरत अलैया सैफ़ी। इख्तरत का फ़ाइल हुआ बाब इफ्तिआल में ख़ाराता मादा यानी तलवार खींच लेना। सो अलैया मुतअल्लिक़ फ़ेल हुआ, सैफ़ी मफ़ऊल बिही और इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी है, सैफ़ुन यहाँ पर मंसूब है और इसकी जो अलामत नस्ब है वो हम मुक़द्दरन फ़तह लेंगे और ये मफ़ऊल है इख्तरता का, और इख्तरता का फ़ाइल हुआ वो हादा की तरफ चला गया, यानी इन्न हादा इख्तरत अलैया सैफ़ी, इसने मेरी तलवार मुझ पर खींच ली है। वह अना नाइमुन, और मैं सोया हुआ हूँ, यानी मेरे सोते हुए इस आदमी ने मेरी ही तलवार मुझ पर खींच ली है। अना यहाँ पर मुब्तदा, नाइमुन ख़बर, वाव हालिया, व अना नाइमुन। फ़स्तयक़ज़तु, मैं जागा, ता यहाँ पर ज़मीर, ज़मीरुल फ़ाइल, ताल मुतकल्लिम ज़मीर यहाँ पर फ़ाइल है फ़ी महल रफ़, फ़स्तयक़ज़तु बाब इस्तिफ़आल में से, फ़स्तयक़ज़तु पस मैं जागा, व हुआ फ़ी यदिही सल्तन, वाव हालिया, हुआ मुब्तदा, फ़ी यदिही ये शिबु जुमला ख़बर, यदिही मुरक्कब इज़ाफ़ी, व हुआ फ़ी यदिही, हुआ यहाँ पर मुब्तदा, ये सैफ़ की तरफ जा रहा है, यानी वो जो तलवार है अलैया सैफ़ी, यदिही में यहाँ पे हु ज़मीर है, ये हाज़ा की तरफ जा रही है, यानी वो जो आदमी तलवार खींच चुका था। फ़स्तयक़ज़तु व हुआ फ़ी यदिही सल्तन, ये हाल है, ये जो हुआ का हाल है, सल्तन का मतलब है सौंती हुई। सो फ़स्तयक़ज़तु व हुआ फ़ी यदिही सल्तन, मैं जागा और वो तलवार उसके हाथ में ऐसे मेरे ऊपर यानी वो जो सौंस लेना होता है मेरे ऊपर सौंती हुई हालत में। क़ाला, उस आदमी ने कहा, हुआ फ़ाइल, वो कौन, वो जिसने तलवार लटकाई, मन यमनउका, मन इस्तिफ़हामिया क्वेश्चन है, यमनउ माना यमनउ, मन मुब्तदा, यमनउ का फ़ाइल हुआ, मुब्तदा की तरफ वापस आया, यमनउ का मिन्नी ख़बर है, काफ मफ़ऊल बिही, मिन्नी मुतअल्लिक़ फ़ेल, मन यमनउका यानी कौन है जो आपको मुझसे बचाएगा। क़ुल्तु, अना फ़ाइल इसका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुल्तु मैंने कहा, अल्लाहु अल्लाहु, ये ख़बर है मुब्तदा मासूब, यानी वहुवा अल्लाहु, और यमनउनी अल्लाहु मिनका, यानी तुमसे मुझे अल्लाह बचाएगा। सो अल्लाहु लफ्ज़ुल जलाला मक़ूला, सलासन ये मफ़ऊल फ़ी है अदद के लिए 3 दफ़ा कहा। वलम युआक़िबहु, लम अब वातफ़ लम फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम कर दिया, युआक़िब आक़बा युआक़िबु यानी पकड़ करना, सज़ा देना, उसका फ़ाइल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा, हु मफ़ऊल ये वही आदमी, वलम युआक़िबहु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर कोई पकड़ न की, वजलसा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए। ये रिवायत है इस तरह से। तो यानी इसमें तवक्कुल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर कितना भरोसा था कि आपने बड़े बाएतमाद तरीके से उसको जवाब दिया, अल्लाह मुझे तुमसे अल्लाह बचाएगा। अगली रिवायत है, यानी उसी रिवायत का एक और अंदाज़ है, कुछ और अल्फाज में मौजूद है। वफ़ी रिवायतिन क़ाला जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया,
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله. سیم روایت ہے. کننا اس میں نا اسم کانا یکونو ہے، یعنی کننا اسم کننا ہے، نحنو یعنی کننا ہم تھے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکب متعلق خبر جو کہ محذوف ہے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات الرقاء، با ظرفیہ ہے یہاں پر، ظرفیہ مکانیہ، ذات الرقاء یعنی یہ جگہ کا نام ہے. سو فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ یعنی ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذات الرقاء جگہ پر. فَإِذَا أَتَيْنَا یعنی یہ اذا شرطیہ ہے، اتینا اس میں نا فعل ماضی ہے، نا فاعل ہے اس کا. علی شجرۃ ظلیلۃ، شجرۃ ظلیلۃ مرکب توصیفی یعنی سایہ دار درخت. فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ جب ہم ایک سایہ دار درخت کے پاس آئے، ترکناہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب الشرط، ترکنا میں نا فاعل فعل ماضی، ہا مفعول شجرہ کی طرف چلا گیا، لرسول اللہ متعلق فعل یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس درخت کو چھوڑ دیا. واہ کیا محبت تھی صحابہ کی، یعنی پہلے انہوں نے ایک درخت دیکھا سایہ دار ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ یہاں پر رکیں. فجاء رجل، جاء فعل ماضی، رجل فاعل، من المشرکین مشرکین میں سے ایک آدمی آیا. وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالشجرۃ، سیف رسول اللہ یہ جملہ یہ مبتدا ہو گیا، معلق خبر، بالشجرۃ متعلق خبر، معلق اسم المفعول کا صیغہ ہے، معلق لٹکائی ہوئی تھی. یعنی ایک آدمی مشرکین میں سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. فاخترطہ اس نے اسے کھینچ لیا، فاخترطہ کا فاعل ہوا، ہو مفعول سیف کی طرف چلا گیا. فقال تخافنی، تو اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تخافونی، آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں. خاف یخاف ڈرنا، تو تخاف فعل مضارع، انت فاعل، نی مفعول منصوب فی محل نصب ضمیر. قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا لا، نو 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 ایسا نہیں ہے. یعنی کتنا پر اعتماد، لا نہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں آگے جملہ محفوظ ہے جو انڈرسٹوڈ ہے، لا لا اخافک یعنی میں تم سے نہیں ڈر رہا. سو قال اس کا فاعل ہوا، اس آدمی نے کہا فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، سیم جملہ جو پہلے آیا، قال اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اللہ. پھر ایک اور یہی روایت کچھ اور الفاظ میں اس طرح سے ہے. وفی روایت ابی بکر الاسماعیلی فی صحیحہ قال من يمنعك منی قال اللہ. یہاں تک ہم پڑھ چکے. آگے ہے قال کا فاعل ہوا، یہاں پر جابر جو روایت کر رہے ہیں ان کی طرف چلا گیا. فسقط السیف من یدہ، سقط یسقط گر جانا، سقط السیف، السیف یہاں پر فاعل سقط ہے اور من یدہ متعلق، سقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو پکڑ لیا. یعنی وہ آپ نے جب اسے کہا اللہ مجھے تم سے اللہ بچائے گا، تو وہ تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تلوار کو پکڑ لیا. اخذ کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور السیف مفعول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو پکڑ لیا. فقالا، اب اس کا فاعل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے. من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. سیم جملہ ہے لیکن فاعل مفعول بدل گئے ہیں. یہاں پر فاعل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کاف مفعول وہ آدمی. فقال کن خیر آخذ، قال کا فاعل ہوا اس آدمی کی طرف لوٹا. کن امر کا صیغہ ہے، انت اس کا اسم ہوا، خیر آخذ خبر کن ہوا. آخذ خیرہ یہاں پر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، آخذ اسم الفاعل ہے جو کہ مضاف الیہ ہوا خیرہ کا. کن خیر آخذ یعنی آپ، یعنی یہاں پہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ سے اچھے کی توقع ہے. یا ہم یوں کہہ لیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ لی تو اب تلوار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو اس نے کیا کہا کن خیر آخذ، یعنی آپ اچھے پکڑنے والے بنے، یعنی اچھا کیجئے، بھلائی کیجئے، مہربانی کیجئے، رحم کیجئے مجھ پر. تو یعنی وہ اچھے پکڑنے والے سے مراد ہے کہ آپ کی تلوار میں چکے ہے تو اب آپ رحم کا ذرا معاملہ کریں. تو ولاکنی، اچھا فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا، قال کا فاعل ہوا، تشہد، تم گواہی دیتے ہو. یعنی یہاں پہ استفہامیہ معذوف ہے
اور یہ جو استفہامیہ ہے یہ قال یقول کے جملوں میں عموماً محذوف ملتا ہے ہمیں، یعنی اس میں نہیں کہا جاتا کہ بس وہ جملہ انداز بتا دیتا ہے۔ تشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد کا فاعل انت، اور اس کا جو جملہ مفعول ہے یہ انا سے مخفف ہوا ہے، یعنی اب یہ مصدر مؤول لیکن ہلکا ہو گیا، سو لا الہ الا اللہ، لا اور لا نفی جنس ہے، الہ اسم لا، اور الا اللہ، اللہ لفظ جلالہ بدل ہے جو کہ محذوف خبر ہے لا کی، سو تشہد ان لا الہ الا اللہ، الا جو ہے یہ تاکید اور حصر کے لیے آیا ہے، یعنی کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا یعنی کوئی یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا۔ وَإِنِّي رسول اللہ، واو عطف، یہ جملہ بھی پچھلے جملے پر مفعول عطف ہوا، تو یعنی دو مفعول ہو گئے، ایک یہ دو، یعنی شہادت دینی ہے دو چیزوں کی۔ اسم انا یا اور رسول اللہ یہ خبر انا، یعنی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ قال، اس آدمی نے جواب دیا، ہوا فاعل لا، میں یہ کام نہیں کرتا، یعنی میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ لیکنی، واو عطف، لیکنی یعنی یا اسم لیکن خبر اعاہدو کا، آہدہ یعاہد، معاہدہ کرنا، بات طے کر لینا، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، اعاد یعاہد، آہد یعاہد، مجھے ہمیشہ یہ عین اور ہا جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اس میں مشکل ہوتی ہے اور واقعی ٹف بھی ہے۔ اعاہد، سو اعاہدو کا، اس میں انا فاعل اور کاف مفعول، یعنی میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں، کس بات کا؟ یہ دوسرا مفعول، ان لا اقاتل کا، ان حرفو یہ مصدریہ ہو گیا، لا نفی، قاتل یقاتل باب مفاعلہ، اقاتل انا اس کا فاعل، کاف مفعول، اقاتل منصوب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے کہ میں آپ سے قتال نہیں کروں گا، یعنی آپ کے مقابلے میں لڑنے پر نہیں اتروں گا۔ ولا اکون مع قوم یقاتلونک، لا نفی، اکون اسم، اس کا انا اسم ہوا، مع قوم خبر، مع قوم، لا اکون قوم، میں ایک قوم کے ساتھ نہیں ہوں گا، یقاتلون کا قوم کی صفت ہوئی، کیونکہ قوم نکرہ ہے، اگر قوم معرفہ ہوتا تو پھر یہ حال بن جاتا، تو یقاتلون کا واو فاعل جو قوم کی طرف آ گیا، باب مفاعلہ، قاتل یقاتلو، اور کاف مفعول، مع قوم یقاتلون کا، یعنی ایسی قوم کے ساتھ میں نہیں ہوں گا جو آپ کے ساتھ قتال کرے گی، نہ ہی میں قتال کروں گا اور نہ ہی ایسی قوم کے ساتھ ہوں گا جو آپ کے ساتھ قتال کرے گا۔ فخلا سبیلہ، خلا یخلی ہوا اس کا فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہا ہے، سبیلہ مفعول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ مزے کرو۔ فاتا اصحابہ، اتا یاتی ہوا فاعل، وہ آدمی، اصحابہ مفعول، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، فقالہ ہوا فاعل، وہی آدمی، جئتکم من عند خیر الناس، میں تم سب کے پاس آیا ہوں لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کے پاس سے، جئتوں کا فاعل تو، ضمیر متکلم کم مفعول، اور عند خیر الناس مرکب اضافی، پورا مل کر متعلق و فعل ہو گیا۔ تو یہ ہے توکل کا معاملہ۔ اگلی حدیث میں جب ہم جائیں گے تو اس میں اور اس کو ملا کر ہم انشاءاللہ اس کی تھوڑا سا فائدہ دیکھ لیں گے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پر اعتماد طریقے سے اسے جواب دیا، اللہ مجھے بچائے گا۔ تو جب انسان توکل، بھروسہ ایک بے انتہا بہترین انداز میں کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک اس واقعے میں کہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دروازے کھلوا دیے نا، حالانکہ دروازوں کو تو تالے لگے ہوئے تھے، تو دروازے کس نے کھولے؟ کس نے ان تالوں کو کھول دیا تھا؟ اللہ نے کھول دیا تھا۔ تو جب انسان پر اعتماد طریقے سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ خاص انبیاء کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ ہر مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہر مومن کے ساتھ، البتہ ہمارا ایمان اور ہمارے توکل کا لیول وہ ہونا چاہیے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں یا ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہمارے سر درد نہیں رکتے، ہماری تکلیف نہیں ہوتی، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، اس گڑبڑ کو ہٹانا ہوتا ہے۔ ویسے میرا ذاتی مشاہدہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب سنا بھی ہے ایسا اور کیا کہ محسوس بھی کبھی کیا ہے کہ اگر ہم دن بھر ذکر اذکار ذرا زیادہ کریں، ذکر اذکار کی کثرت کریں، تسبیحات اور جو بھی اذکار بتائے گئے ہیں ہمیں ان کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں، تو یقین کیجئے اس کے بعد اگر کبھی ایسے معاملات آئیں تو یقیناً فائدہ محسوس ہوتا ہے اور امیڈیٹلی ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی دعا پڑھتے ہی سر درد دور ہو گیا تو اس کا مطلب وہ کوئی ولی اللہ بن گیا ہے یا وہ کوئی اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا. یہ عام مومن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو نہ تو اور مثلا میں اگر خود کوئی دعا پڑھتا ہوں اور میرے سر درد رک گیا یا مجھے میری تکلیف دور ہو گئی ہے یا میں نے کبھی پریشانی میں تھا اور میں نے دعا مانگی اور میری پریشانی دور ہو گئی, تو ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمیں چاہیے کہ پھر ہم ان باتوں کو صرف اپنی حد تک رکھیں. ہم ان کا پرچار, ان کی تشہیر نہ کریں, ان کو بتائیں نہیں کہ جی میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا. نہیں, ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے اور ہمارے ساتھ معاملہ الٹ ہو جائے گا. پتہ نہیں ہم کس نیت سے بتائیں, پتہ نہیں ہماری اس وقت بتاتے ہوئے نیت کیا ہو جائے اور معاملہ سارا درم برم ہو جائے. تو احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں. بسا اوقات ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں ہاں یار میں جب دعا پڑھتا ہوں نا تو میرا تو سر درد یوں چھو منتر ہو جاتا ہے. نہیں, کوشش کریں اپنے ان معاملات کو اپنی حد تک رکھیں. البتہ آپ پازیٹیو وے میں میسج کر سکتے ہیں ہاں یار ویسے یقین کریں فائدہ ہوتا ہے. یوں مت کریں کہ فوراً سے نا ہم مت کریں, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, who am I to say you, میں بھی, ہم ایسا مت کریں کہ اپنے ان معاملات کو ہم اپنے تک رکھیں اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھیں تاکہ ان میں جو برکت ہے وہ قائم رہے. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.